ایک بزنس اکاؤنٹ ہے، ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے ہماری، جیسے کہ پہلے بھی گفتگو ہوئی، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ سر جو پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے پرسنل اینٹین یا پرسنل اینٹین نہ بھی ہو تو بینک اکاؤنٹ اوپن کر دیتا ہے، لیکن بزنس اکاؤنٹ کا جو نام ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹائٹل ہی آپ کے بزنس کے نام پر ہوگا، اور کس نام پر ہوگا؟ جس بزنس کا آپ نے FPR میں جس بزنس کو رجسٹرڈ کرایا ہوگا۔ کبھی بھی اس بزنس کا بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا جس کا NTN نہ ہو، اور NTN تبھی ملے گا جب آپ اس کو FPR میں رجسٹر کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ پرسنل بینک اکاؤنٹ آپ کے پرسنل یوز کے لیے ہے، اور جو بزنس اکاؤنٹ ہے چونکہ اس کا نام ہی آپ کے نام سے نہیں ہے، وہ اس کا نام جو ہے وہ کوئی بھی بزنس ہے XYZ، تو وہ اس نام سے اس کا ٹائٹل ہوگا، اور وہ اس کے اندر بزنس ٹرانزیکشنز، اس کو آپ بزنس مقصد کے لیے یوز کریں گے، جو بزنس کے لیے ٹرانزیکشنز ہوں گی، اور اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ جب آپ بزنس ریٹرن کریں گے تو ریٹرن کے اندر اگر آپ بزنس پرسن ہے تو آپ کا جو بزنس کی انکم والا ہیڈ ہے اس کے اندر آپ اس کو شو کریں گے۔ اچھا، یوٹیوبر بھی اور آن لائن جو کمائی کر رہے ہیں لوگ، وہ بھی ایک بزنس ہی ہے نا، لیکن وہ ان کے پرسنل نام پر ہوتا ہے۔ سر اس میں یہ چیز ہے کہ وہ فری لانسر ہے، ان کو آپ فری لانسر کیٹیگری میں لے کے آیا جاتا ہے۔ فری لانسر کیٹیگری میں فری لانسر ہم کس کو کہتے ہیں؟ فری لانسر عام طور پر اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں بیٹھ کر باہر سروسز سیل کر رہا ہے اور اس کو فارن انکم آ رہی ہے، بیٹھا وہ پاکستان میں اس کو فارن انکم آ رہی ہے۔ اس کے لیے جو اصول طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بینک کے اندر ایک فری لانسر اکاؤنٹ اوپن کرائے گا اس کا، لیکن زیادہ تر تو پرسنل اکاؤنٹ نہیں آتے۔ بالکل یہ ایک بہت غلط کام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ جو فری لانسر ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ باہر ملک سے اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں منگوا رہے ہیں۔ وہ بھی جو فری لانسر اکاؤنٹ ہے وہ بھی پرسنل ہی ہوگا، لیکن ایک کیٹیگری فائنڈ کر دی گئی ہے کہ ایک جو فری لانسر کام کر رہا ہے نہیں، وہ تو جب بھی ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ہوگا وہ اس میں دیتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے ریمیٹنس کا دیتے ہیں۔ جی وہ جب کہ وہ لیکن یہ ریمیٹنس میں نہیں آئے گا، وہ ریمیٹنس نہیں ہے، ریمیٹنس کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے۔ یہ آپ کی فارن انکم ہے، یہ آپ کی فری لانسر کی انکم ہے جو آپ کے فری لانسنگ اکاؤنٹ میں آنی چاہیے۔ وہ بھی آپ ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں ساتھ، وہ دے دیتے ہیں، اور وہ اس کو عام طور پر یہی اصول یہاں چل رہا ہے کہ اس کو ریمیٹنس میں ہی شو کر کے ریٹرنز ہو رہی ہیں، جبکہ یہ چیز بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ریٹرن جو ہے اپنا فری لانسر اکاؤنٹ اوپن کرائیں گے، اور اس پہ 1% ٹیکس ہے نان رجسٹرڈ فری لانسر کے لیے۔ باہر سے اماؤنٹ آئی وہ اسی ٹائم بینک ود ہولڈ کر لے گا۔ ₹1,00,000 آیا، بینک نے اسی ٹائم 1% یعنی ₹1,000 کاٹ لیا، اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی 99,000 آئیں گے۔ اب اس 99,000 پہ آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، اور یہ ایک جو 1% ہے اس کا کوئی سلیب نہیں ہے۔ ₹1,00,00,000 بھی آپ کے اکاؤنٹ میں اگر آ رہا ہے تو اس پہ بھی 1% ٹیکس ہے اگر آپ ان رجسٹرڈ فری لانسر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ رجسٹرڈ فری لانسر ہو جاتے ہیں تو یہ ریشو بہت کم ہو جاتی ہے، 0.25%، یعنی ₹1,00,000 کے پیچھے صرف ₹250 آپ کا ٹیکس کٹے گا، اس کے بعد آپ کی ساری انکم جو ہے وہ ایگزمپٹ فرام ٹیکس۔ جو اکاؤنٹ آپ کا چل رہا ہوتا ہے بینک کے اندر، آپ اس کو فری لانسر کر سکتے ہیں؟ کچھ بینکس جو ہیں وہ یہ آفر دیتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں یہ جو ود ہولڈنگ کی وہ ہوتی ہے نا، کہ عام طور پر وہ اماؤنٹ میں سے وہ ٹیکس ود ہولڈ نہیں ہوتا، ایشوز آتے ہیں۔ تو اس میں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نیا اکاؤنٹ بنوائیں اور اس کی کیٹیگری جو ہے وہ فری لانسر کیٹیگری۔ اچھا، کسی بھی فری لانسر کے لیے رجسٹرڈ ہونے کا پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی، اس کے لیے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ایک ادارہ بنایا گیا ہے، وہاں آپ کی رجسٹریشن ہوگی، اور اس رجسٹریشن کے لیے 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ ایک یہ کہ آپ فائلر ہوں، آپ کا NTN ہو، ٹھیک ہے، پرسنل، جی پرسنل آپ کا NTN ہونا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہوا ہو، فری لانسر بینک اکاؤنٹ اوپن ہوا ہو۔ تھرڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ جن پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ اپنی سروسز کو سیل کر رہے ہیں، آپ فری لانسر ہیں نا، آپ کا اوبر پہ کوئی اکاؤنٹ ہوگا، آپ کی دکان، آپ کا وہ جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہوگا، فیس بک ہو گیا، اوبر ہو گیا، یوٹیوب ہوگا، آپ اس کا لنک دیں گے کہ بھئی میں یہ میرا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے میں اپنی سروسز سیل کر رہا ہوں۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے اندر آن لائن اپنا کیس کیا پروسیس ہے؟ سر یہ آن لائن پروسیس ہے، اس کی ایک فیس ہے، کتنی کو؟ ₹1,000۔
رجسٹریشن فیس ہے فری لانسر کے لیے. اور یہی ادارہ جو ہے وہ آپ کی قرآن اکیڈمیز, آپ کے کال سینٹرز, آپ کے سافٹ ویئر, یعنی وہ کمپنیز جو بائر سروسز دے رہی ہیں ان کو بھی رجسٹر کرتا ہے. ان کی فیس جو ہے وہ جو سرکاری فیس ہے, کنسلٹنٹ کی فیس نہیں, سرکاری فیس کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 کمپنیز کے لیے, کال سینٹرز کے لیے, قرآن اکیڈمیز کے لیے, اور عام جو پرسنل فری لانسر ہے اس کے لیے 1,000 روپے. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں رجسٹرڈ ہو جائیں. جب آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اس کا یہ بہت سے فوائد میں یہ فائدہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ وہ سرٹیفکیٹ جا کے بینک میں دکھائیں, ان کو کہیں جی اب میں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹرڈ فری لانسر ہوں, لہٰذا اب جو میری بائر سے اماؤنٹ آئے گی اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ وہ 1% اس پہ ود ہولڈ نہ, اس پہ 0.25% ود ہولڈ ہو. وہ تو آٹومیٹک کر لیں گے سر. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا, 3 مہینے 4 مہینے وہ ٹرانزیکشن 1% کے حساب سے ہی کاٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہتر ہے کہ آپ مشتری ہوشیار باش, ہاں وہ آپ چلے جائیں, آپ ان کو بتا دیں کہ سر اب آپ میرا سسٹم اپڈیٹ کر دیں, تو تاکہ وہ چیز جو چل جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر.